کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو مصر میں عبرت کے لیے دیکھنے جا سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ یہ پتھر میں بدل چکی ہے، کوئی پہاڑ دیکھ لو، پتھر دیکھ لو، ضروری فرعون کے پاس جانا ہے؟ کوئی اچھی شریف آدمی تھا وہ، تم اس کی زیارت کرنے جاؤ گے؟ ہر وہ کام جو الٹا ہو مسلمان وہی کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ پاکستان میں ہے، وہ میرے ساتھ رہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں، اس کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرا خاوند میرے ساتھ رہے تاکہ میرے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ ہم نے عصر کی نماز ایسے امام کے پیچھے پڑھی جو سجدے میں نہیں جا سکتے تھے، اشارہ کر کے نماز تو ہو جائے۔ کہتے کہ حضور پاک نے چائے یا قہوے کو مکروہ قرار دیا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ حضور سردیوں میں گرم پانی میں شہد ڈال کے پیتے تھے۔ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھتے رہیں اور تلاش بھی کرتے رہیں۔ قرآن پڑھنا شروع کیا لیکن بھول جاتا ہوں، یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو۔ قرآن پاک کے 30 سپاروں کی ترتیب یہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے، حضور کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی، منازل تھی ساتھ۔ میرے بچے جوان ہیں، رشتے نہیں ہوئے تو سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ خرگوش کا گوشت کھانا اہل سنت کے لیے تو حلال ہے، البتہ شیعہ کے نزدیک حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرگوش اس لیے حرام ہے کہ اس کو حیض آتا ہے، تو تمہاری بیوی کو جو حیض آتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، کیسے مسئلے پتہ نہیں گھاڑ لیتے ہیں۔